اس پر امام جلال الدین سیوطی کے چونکہ بڑے قریبی دوست تھے، رازدار اور صاحب معرفت، صاحب ولایت، صاحب طریقت، صاحب نسبت تھے، وہ خود صاحب حال تھے، خود صاحب، ان کا درجہ اونچا تھا، اس لیے حال والوں کو بات بتانے میں مذائقہ نہیں ہوتا، بے حال لوگوں کو بتانے کا کوئی حال نہیں ہے، بے حال لوگوں کو بتانے کا، تو جب بے حال لوگوں کو بتانے کا حال نہیں تو بد حال لوگوں کو بتانے کا حال کیا ہوگا؟ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست کو خط لکھا اور معذرت کی کہ دوست آپ میرے بڑے عزیز ہیں، صاحب حال ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، سفارش بادشاہ وقت کو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی کرم نوازی سے محروم ہو جاؤں گا۔ اگر اس بادشاہ کو میں نے سفارش کر دی اور اس کے پاس چلا گیا، اس بادشاہ کے پاس چلا گیا سفارش کرنے، تو یہ مجھے اپنی کرسی پر بٹھائے گا، مجھے اپنی کرسی پر بٹھائے گا، اور آقا علیہ السلام، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچہری میں بیٹھتا ہوں، اور اس وقت تک 75 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کچہری میں بیٹھ چکا ہوں، 75 مرتبہ تک حضور کی کچہری میں حاضری ہو چکی۔ اب اس کے پاس، اس کی کچہری میں چلا گیا اور اس نے کرسی پر بٹھا لیا، تو میرے آقا ناراض ہو کر پردہ فرما لیں گے اور کہیں گے کہ اس کی پلید کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس کچہری میں تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ 75 مرتبہ، کیا 75 مرتبہ اس وقت تک آقا علیہ السلام کی یقظتاً و مشافہتاً، امام سیوطی فرماتے ہیں بیداری میں اور دو بدو، چہرہ بچہرہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں، اور مجھے خوف ہے اگر اس کی کرسی پر، اس کی کچہری میں جا بیٹھا تو آقا علیہ السلام پردہ فرما لیں گے مجھ سے، اور مجھے فرمائیں گے کہ اس ظالم حکمرانوں کی دربار میں جا کے بیٹھنے کی وجہ سے اب اس کچہری میں تمہاری جگہ نہیں رہی، ہماری کچہری میں جگہ نہیں رہی۔ اور پھر اس دوست کو سمجھایا کہ میں حضور کی حدیث کا خادم ہوں، مجھے لمحہ بلمحہ حدیث کی تسلی درستگی کے لیے حضور سے درخواست کرنی پڑتی ہے، آقا کی بارگاہ میں پلٹ کے بار بار حاضری دینی پڑتی ہے، تو مجھے معاف کر دو، سفارش نہیں کی۔ امام شعرانی نے امام جلال الدین سیوطی کے اس قول کے جواب میں، تائید میں، شیخ محمد بن زین المادح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے، ان کی بات لکھی ہے امام سیوطی کی تائید میں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان اولیاء اللہ میں سے تھے، انہ کان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً و مشافہتاً، بیداری میں بالمشافہ حضور کی کچہری میں حاضری دیتے اور زیارت کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کے لیے گئے، حج کے لیے گئے اور حاضری میں وہاں تھے، تو ان کے ایک دوست نے حاکم وقت سے سفارش کرنے کے لیے کہا، اور یہ اس کے پاس سفارش کرنے کے لیے چلے گئے، لوگوں کا کام کرنا، اس جذبے سے سفارش کے لیے چلے گئے، پلٹ آئے، اور جب پلٹ آئے تو پھر رات کو بیٹھے، جیسے معمول تھا مراقبہ کرتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہوتے، تو جب مراقبہ کیا اور حاضری کے لیے آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے تو پردہ گر چکا تھا، اور آواز آئی کہ تم ظلمت اور تاریکی کی چٹائی پہ بیٹھنے والے ہو، اب اس بارگاہ اور کچہری میں تمہاری جگہ نہیں رہی، اس بارگاہ میں تمہاری جگہ نہیں رہی۔ تو اس کی تائید میں امام شعرانی لکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی بات ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے عمل نہیں کیا، مگر خط میں لکھ کے دوست کو بھیجی تھی۔ امام الشیخ احمد الزباوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان اولیاء اللہ میں سے تھے جن کو بیداری میں مواظبت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ حضور کی کچہری اور حضوری حاصل رہتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ دیکھیے تزکیہ بھی تھا، تصفیہ بھی تھا، ریاضت بھی تھی، کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ صرف تسبیح سے ہی ہو جاتا ہے، نہیں،
یہ بڑی تسبیح ہے، ہماری تسبیحاں نہیں ہیں۔ ریاضت بھی تھی، صدق بھی تھا، اخلاص بھی تھا، توکل بھی تھا، عبادت بھی تھی، استقامت بھی تھی، زہد بھی تھا، ورع بھی تھا۔ وہ سارے زیوروں سے مالا مال ہوتے تھے، اور ان زیوروں سے سب کچھ ملتا ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری نہیں، کچہری نہیں ملتی۔ بڑے اولیاء اللہ ہوئے، بڑے بڑے رتبے ان کو ملے، بڑے بڑے اونچے درجات ملے، بڑے بڑے مراتب پائے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کی کچہری ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، کچہری ہر ولی کو نہیں ملتی، اور بیداری میں حضوری مصطفیٰ بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ولی کے لیے لازم نہیں کہ ہر ولی کو حضور کی کچہری بھی ملے۔ آپ میری بات سمجھیں نا، وہ کسی کسی کو ملتی ہے، یہ سارے تقاضے پورے کرتے ہوں ولایت ہو جاتی ہے، مگر ولیوں میں پھر جو حضور کی حضوری اور کچہری وہ درود و سلام کے صدقے سے قربت پیدا ہو جاتی ہے، آسانی پیدا ہو جاتی۔ تو ان سے پوچھا کہ باقی تو سب کچھ آپ نے کیا اور ولایت کے اونچے رتبے پر فائز ہوئے، مگر ہمہ وقت عالم بیداری میں آقا کا دیدار رہنا اور بارگاہ مصطفیٰ میں اور کچہری مصطفیٰ میں حاضر رہنا، یہ ربط، یہ تعلق اور یہ نسبت اور یہ اجتماع بارگاہ محمدی سے، یہ آپ کو کیسے نصیب ہوا؟ انہوں نے کہا پورا سال ایسا کرتا ہوں کہ ہر روز 24 گھنٹے میں 50,000 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں۔ 50,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہوں، اس کے صلے میں حضور کی دائمی کچہری نصیب ہوئی۔ اور شیخ نور الدین الشونی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے امام شارانی نے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ کچہری یوں نصیب ہوئی کہ کتنے سالوں سے یہ معمول ہے کہ بلا ناغہ ہر روز دیگر معمولات کو برقرار رکھنے کے ساتھ 30,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہوں۔ یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے۔ اسی طرح جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سواری کرتے سفر کے لیے تو رکاب میں پہلی رکاب میں قدم رکھتے تو الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت شروع کرتے، دوسری رکاب میں قدم رکھنے تک سورہ والناس تک قرآن ختم کر دیتے۔ اس کو طی لسانی کہتے ہیں۔ کیا؟ طی لسانی، کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ پڑھ جانا، زیادہ کہہ دینا، اور تھوڑے سے وقت میں زیادہ سفر کر دینا، اس کو طی مکانی کہتے ہیں، اور تھوڑے سے وقت میں صدیاں بیتا دینا، اس کو طی زمانی کہتے ہیں۔ یہ کرامات میں سے اور معجزات میں سے الگ چیز ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ حضور کی کثرت درود و سلام کے تو فعل، ان کو حضور کی بارگاہ میں مصاحبت، صحبت اور مجالست نصیب ہوتی۔ اور شیخ احمد الزواوی انہوں نے فرمایا ہماری طریقت یہ ہے، ہماری طریقت یہ ہے کہ ہم صبح و شام کثرت کے ساتھ آقا پہ درود و سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی کے ذریعے آقا کی بارگاہ میں کچہری تک جا پہنچتے، اسی کے ذریعے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچتے ہیں اور عالم بیداری میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی۔ وہ فرمایا اس درود پاک سے صفائے عظیم قلب اور باطن کو نصیب ہوتی ہے، اور وہ صفا نصیب ہوتی ہے کہ ہر قسم کا وہ روحانی میل کچیل ختم ہو جاتا ہے جو حضور کی بارگاہ میں مجالست کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، کچہری اور حضوری کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ اور فرمایا اگر درود و سلام اور محبت کے ساتھ درود و سلام کے ذریعے یہ نسبت و ربط پیدا نہ ہو، باقی عبادت الثقلین، دو جہانوں کی عبادتیں کر ڈالیں، تو حضور کی بارگاہ کے یاد یہ ربط اور یہ کچہری اور حضوری نہیں ملتی۔